ایک بات تو فیکٹ ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ اکیلا رہ لیں گی یا آپ اکیلے زندگی گزار لیں گی اپنے ہونے والے شوہر کے بغیر، یا آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ ایک لائف پارٹنر کے بغیر زندگی گزار لیں گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ایک سوچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، انسان جو ہے نا وہ دنیا میں جب آیا ہے تو بیسک جس جس اللہ نے بنایا اس کو، جس مقصد کے لیے اور جس طریقے سے اس کو دنیا میں بھیجا، وہ ایک جوڑے میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور مقصد تک ہے اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک رشتے کو قائم کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی پورے کے پورے دین پہ عمل کرے اور نکاح نہ کرے تو وہ دین میں نامکمل ہے ایک طریقے سے۔ ویسے تو اللہ کی نظر میں مکمل ہے، لیکن دین میں نامکمل ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ فیکٹ بات ہے کہ نیچر نے انسان کو جوڑے میں پیدا کیا۔ اب اگر لوگ یہ کہیں کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، تو وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی عورتیں ہیں جو کہ شادی کے بندھن میں بننے کے بعد بھی مطلب اپنے آپ کو ایک اکیلا سا محسوس کرتی ہیں، تو آپ یا وہ کچھ عورتیں جو جن کی اکثریت اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو کہ اکیلا ہی رہنا پسند کر رہی ہیں، تو وہ اکیلے نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا ساتھ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہومو سیکشولیٹی کی باتیں چل رہی ہیں، جو عام ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ دوسرے ممالک کی طرح سے، تو دو عورتیں بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ عورت بذات خود کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو عورتیں بھی ساتھ رہ کے بھی کچھ نہیں، مطلب اس نہج پہ نہیں پہنچ سکتی، اور ان کو وہ سکون یا وہ روحانی سکون جو ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا جب تک ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ رشتے ازدواج میں نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو ٹکرائے ہوں گے، تو وہ جتنے بھی لوگ آپ کو ٹکرائے ہوں گے وہ بذات خود باہر سے خوش نظر آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی میں بات کروں جو کہ اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ نے دیکھا ہو کچھ مردوں کو وہ اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوش ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے ایسے ہی۔ اور اگر آپ کسی عورت کو دیکھ کے جس سے متاثر ہوئی ہوں، یار وہ تو اکیلے زندگی گزار رہی ہے تو میں بھی گزار سکتی ہوں، یہ آپ کی سوچ ہے یا آپ کا اپنا ایک ازمپشن ہے، جو آپ نے اپنے ارد گرد کا جو خول بنایا ہوا اس میں آپ نے کسی کو کوئی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی سوچ ہے کہ میں اکیلے رہوں گی، تو یہ آپ کا ایک ازمپشن ہے جو آپ اس کا نہیں سوچ سکتی کہ آپ کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز سے فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے میری، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو جو ہے دبانا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں مجھے آپ اگلا ٹاپک بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا میں اپنا تعارف کرا دوں آپ کو کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا اچھا لگتا ہے، اور جنرل ٹاپکس پہ یا ڈیلی بیسکس پہ، تو کائنڈلی جو ہے چینل کو جو ہے وہ آپ دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ اچھا، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھو، جب بھی انسان نے نا نیچر سے بغاوت کی ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ نیچر کیا ہے؟ نیچر اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، نیچر اللہ کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے، مطلب ایک اللہ کا نظم و ضبط ہے، جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور جس پہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ انسان کا نیچر اور دنیا کا نیچر ایک برابر سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ انگریزوں کو دیکھو گے تو وہ نیچر کو بہت فالو کرتے ہیں، ان کی اگر آپ تمام تر باتیں دیکھو گے تو وہ نیچر کو اتنا فالو کرتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پہ صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اٹھ کر کے وہ جو ہے اور بھی دن بھر کے جو کام ہے وہ سب وہ روٹین میں کرتے ہیں، ایک نیچر کو انہوں نے فالو کیا ہوا ہے۔ اب انگریزوں نے جہاں جہاں نیچر کو فالو کیا ہے نا، وہاں وہاں وہ کامیاب آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم مسلمانوں نے یا پاکستانی عوام نے نیچر کو اتنا فالو نہیں کیا، ہم لوگ رات کو 2 بجے سوتے ہیں،
دن میں 12-1 بجے تک اٹھتے ہیں. تو چونکہ جس نیچر پہ اللہ نے ہمیں بنایا تھا اس نیچر کو ہم نے فالو نہیں کیا اس وجہ سے. اب یہاں پہ نیچر کی بات جو میں بار بار کر رہا ہوں، اسی طرح جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح ہمارا جو ہے وہ کسی کا ساتھ ہونا بھی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے رہیں گے، وہ آپ نیچر کے خلاف چل رہے ہیں. دونوں صورتوں میں جب بندہ نکاح کرتا ہے تب بھی کسی کے ساتھ رہتا ہے، اور کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے رہے گا وہ بھی کسی کے ساتھ رہے گا. لیکن چونکہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے دکھنے میں تو اچھا رہے گا، اور دکھنے میں تو وہ آپ کے لیے جو ہے ہنسی کا سما بنے گا، آپ کے لیے ایک مزہ آپ کو آئے گا زندگی میں. لیکن وہ مزہ تھوڑا ہے آپ کا، اور آپ کو حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو بھی آپ کو نقصان ہے کہ کل کو وہ آپ کا ساتھ اس وقت تک دے گا جب تک کہ آپ کا حسن برقرار رہے گا، اس کے بعد وہ چھوڑ کے دوسری کی طرف بڑھے گا. پھر اس طرح کے مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی باہر یورپ میں ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جب بندہ نکاح کرتا ہے یا کسی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رہتا ہے، پھر وہ مرد اس عورت کا کفیل ہو جاتا ہے. وہ ہر صورت میں اس کے ذمے اللہ نے لگایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ مرد نکاح کے بعد اپنی عورت کو چھوڑ کے نہیں جاتے. آپ دکھاؤ کوئی ایک مجھے ایک کیس دکھا دو. وہ الگ بات ہے کہ وہ مرد ہی غلط ہو، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا دماغ الٹا ہوا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر فیکٹ دیکھا جائے، گراؤنڈ ریئلٹی میں دیکھا جائے، تو مرد نہیں چھوڑ کے جاتے عورتوں کو. جن سے انہوں نے نکاح کر لیا پھر وہ ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے وہ 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں، اس کا اللہ نے ان کو حق دیا ہوا ہے. لیکن فی زمانہ جو ہے وہ اگر کوئی اتنے نکاح کرے یا نہ کرے تب بھی ہر صورت میں مرد نہیں چھوڑ کے جاتے عورتوں کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچتی ہیں کہ آپ اکیلے زندگی گزار لیں گی، یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے. اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کو ابھی تو جوانی کے اندر تو یہ بات آپ کو نہیں پتہ چلے گی، کیونکہ جوانی کی جو ایک عمر ہوتی ہے نا وہ مست ہوتی ہے. اس میں آپ کو بس ٹھنڈی ٹھنڈی سرور، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے چوکے چاہیے ہوتے، اس میں آپ کو گزارا ہو جائے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ بڑے گھر کی، زیادہ ہر چیز مینجمنٹ کی. مطلب زندگی کے اندر ہر چیز آپ کا جو اتاؤ چڑھاؤ آتے ہیں، باہر گھومنے جا رہے ہیں، باہر گھوم کے آ رہے ہیں، عید بقرعید اچھی ہو رہی ہے، بس آپ کی بس دوستیاں ہیں لڑکوں سے، آپ کی فرینڈز ہیں لڑکیاں، ان کے ساتھ آپ مل کے ان لڑکوں میں جا کے ایک مزے ہلے گلے سب چل رہے ہیں، بس دوست ہیں آپس میں. شادی نہیں کرنی ایک سوچ ہے. لیکن آپ کو یا کالج فرینڈز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان سب چیزوں کے نتائج کیا ہیں. ان سب چیزوں کے نتائج ایسے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی زندگی خراب کریے، اس کا آپ کو گناہ مل رہا ہے. دوسرا یہ چیز آپ معاشرے کو بھی دکھا رہی ہیں، اس کا بھی آپ کو گناہ مل رہا ہے. وہ لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو اس طرح کے ماحول کو نہیں پسند کرتی، لیکن چونکہ گناہ کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، گناہ کے اندر اللہ نے ایک کھچاؤ رکھا ہے کہ ایک بات فیکٹ ہے کہ جتنے بھی کام اللہ نے حرام کیے نا اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے تھوڑا سا. اور پھر وہاں پہ امتحان لیا ہے انسان کا کہ دیکھو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ کس کی اتباع کرتا ہے، یہ کس چیز کی طرف آتا ہے. تو اگر آپ سوچتی ہیں کہ آپ اکیلے رہ جائیں گی، مطلب آپ کسی سے دوستیاں نہیں بھی لڑا رہی اور آپ اپنا اکیلا رہ رہی ہیں، تو آپ ایک طریقے سے خشکی ہو جائیں گی. خشک سمجھتے ہیں کہ جو نفسیاتی جس کو مار پڑتی ہے وہ والی کیفیت آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ آپ نکاح بھی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر میں کسی کا کیس بگڑا ہوا دیکھ لیا، اپنی بہن کا، اپنے کزنز کا. ضروری تھوڑی نا سب مرد ایک جیسے ہوں، آپ اپنی برادری سے ہٹ کے کہیں کر لیں. لیکن اپنے آپ کو کسی کے تابع لے کے چلیں. آپ کا کوئی شوہر ہو، آپ خالی اکیلے رہنا چاہیں گی، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ. اور آپ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائیں گی، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اندر کی ایک ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ پھر عروج پہ پہنچتی ہے. تو انسان کو پھر وہ اس وقت پتہ چلتا ہے، پھر وہ ظاہر ہے دوسرے راستے اپناتا ہے جو کہ اس کو اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف ڈھکیلتے ہیں. پھر آگے انسان نشوں میں لگ جاتا ہے. وہ سب چیزیں ایک ایسی تباہی ہے جس کا آپ ازالہ کبھی نہیں کر سکتی، اور پھر بعد میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. اور دیکھو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، 60 سال 70 سال، یہ بہت تھوڑی سی ہے. دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، دیکھنے میں بہت بڑی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو بہت تھوڑی سی ہے. دنیا کی جو زندگی ہے وہ اگر آخرت کی زندگی سے میجرمنٹ کریں تو بہت تھوڑی سی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے.
تو یہاں پہ کچھ ایسا عمل دنیا میں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ پکڑ میں آئیں، اور کل ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو اللہ 2 دفعہ پیدا کرے گا، ایک دنیا میں پیدا کیے گا، آخرت میں پیدا کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہوا میں باتیں۔ جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا انسان، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بچنے کا کوئی بھی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی کسی کو نہیں کرے گا، اور پھر کل جب آپ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے کل کو آپ جہنم میں جائیں گے، پھر آپ سمجھیں آپ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گی۔ تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اپنا یہ تھاٹ جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا چینج کریں، اور اچھا مرد ڈھونڈیں۔ آپ کو معاشرے میں اچھے مرد مل جائیں گے، کمی نہیں ہے مردوں کی، اچھے مرد مل جائیں گے جو نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کو پہلی بیوی نہیں بنا رہا، آپ دوسری بن جائیں، آپ تیسری بن جائیں، آپ چوتھی بن جائیں، آپ کے حق ضرور ملیں گے آپ کو۔ لیکن آپ کو یہ تو اگر ہاں یار میں کسی کے سائے کے تلے ہوں، کیونکہ اللہ نے مرد کو ایک درخت بنایا نا، تو عورت اس کے سائے تلے آئے، وہ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، سیکیور رہتی ہے، خرچے اخراجات مرد اٹھاتا ہے۔ اس طرح کے تمام تر چیزیں مرد کے اوپر ہے۔ عورت میں کہتا ہوں صرف اور صرف جو ہے نا وہ گھر سنبھالتی ہے اور بچے سنبھالتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورتوں کے اوپر، ولادت ہوتی ہے بچوں کی، پھر ان کی پرورش ہے۔ عورت کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ یوں دیکھا جائے تو دنیا کی فکر سے تو وہ آزاد ہو گئی نا، اس کو کمانا نہیں ہے، بچوں کو دیکھنا ہے اور معاملات بچوں کی پرورش دیکھنا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے بھائی مجھے بجلی کا بل دینا ہے، یہ گھر کا رینٹ دینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی معنی رکھاتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایسی بھی بچیاں ہیں جو کہ اپنے گھر میں اپنے والد کی دوائی، والد بیمار ہیں، والد کی دوائی کے لیے، اور والد کی جو ہے وہ والدہ کو گھر میں خوراک کے لیے، ان سب دونوں چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے غلط راستے میں جاتی مجبوراً، اور رو رہی ہوتی ہیں۔ انٹرویو میں نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کا کہ وہ اچھے گھرانوں کی بچیاں ہیں لیکن مجبور ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ تو ماشاءاللہ ویل سیٹ ہوں گی، یا آپ جس گریڈ پہ بھی ہیں، آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس گریڈ پہ لا کے نہ کھڑا کریں جس سے آپ کو کل جو ہے تب پچھتاوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لوں گا آپ لوگوں سے اجازت، اور اپنا تعارف میں نے کرا دیا، دوبارہ کرا دیتا ہوں کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا اچھا لگتا ہے۔ کائنڈلی کوئی بھی ٹاپک ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اگلا ٹاپک بتا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔